مجھے بہت پہلے اس چیز کی سمجھ آ گئی تھی. انیشلی جب میں نے دعوت کا کام شروع کیا تو ریولٹ ہونے کے بعد اہل حدیث فرقے کی مساجد پہ میں نے درس شروع کیے، لیکن میں نے پہلے دن سے یہ فورسی کر لیا تھا کہ اہل حدیث بھی ایز اے فرقہ گمراہی کا شکار ہے. نسبیت ان میں گھسی ہوئی ہے، ابن تیمیہ کی تقلید گھسی ہوئی ہے. پچھلے دنوں میری وہ ویڈیو بھی آئی ہے قاری خلیل الرحمان صاحب کے والد سے، اس میں نے اپنا درد دل سامنے رکھا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے جب سے ویڈیوز ریکارڈ ہونا شروع ہوئی میں نے پہلے دن سے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر 4 تکبیریں پڑھ کے، بلکہ 5 تکبیریں بھی، صحیح مسلم میں 5 تکبیریں بھی ثابت ہیں، دفنا دیا اللہ کے فضل سے. اور اسی کی وجہ سے باقی لوگوں کو صبر آتا ہے. ہماری ویڈیوز کی وجہ سے لوگ حق اس لیے قبول کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے فرقے کی کلاس ہو رہی ہے تو دوسرا فرقہ بھی نہیں بچ رہا، لہٰذا یہ بندہ سچی بات کر رہا ہے. اگر یہ بندہ سچا نہ ہوتا تو کسی ایک فرقے کو ٹارگٹ کرتا. اب جو کٹر بریلوی ہیں ان سے اگر آپ پوچھیں تو وہ آپ کو یہی کہتے نظر آئیں گے کہ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب ریئیکشن چینل. دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہم ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں. دیکھتے ہیں پہلے ویڈیو کو اینڈ میں بعد میں بات کریں گے. ویڈیو کی جو سچویشن ہے وہ اینڈ میں ہم بات کرتے ہیں. تو دوستوں سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ویڈیو کے اینڈ تک لازمی دیکھنا. سٹارٹ کرتے ہیں یہ سٹارٹ ہو چکی ہے ہماری ویڈیو. مجھے بہت پہلے اس چیز کی سمجھ آ گئی تھی. انیشلی جب میں نے دعوت کا کام شروع کیا تو ریولٹ ہونے کے بعد اہل حدیث فرقے کی مساجد پہ میں نے درس شروع کیے، لیکن میں نے پہلے دن سے یہ فورسی کر لیا تھا کہ اہل حدیث بھی ایز اے فرقہ گمراہی کا شکار ہے. نسبیت ان میں گھسی ہوئی ہے، ابن تیمیہ کی تقلید گھسی ہوئی ہے. پچھلے دنوں میری وہ ویڈیو بھی آئی ہے قاری خلیل الرحمان صاحب کے والد سے، اس میں نے اپنا درد دل سامنے رکھا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے جب سے ویڈیوز ریکارڈ ہونا شروع ہوئی میں نے پہلے دن سے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر 4 تکبیریں پڑھ کے، بلکہ 5 تکبیریں بھی، صحیح مسلم میں 5 تکبیریں بھی ثابت ہیں، دفنا دیا اللہ کے فضل سے. اور اسی کی وجہ سے باقی لوگوں کو صبر آتا ہے. ہماری ویڈیوز کی وجہ سے لوگ حق اس لیے قبول کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے فرقے کی کلاس ہو رہی ہے تو دوسرا فرقہ بھی نہیں بچ رہا، لہٰذا یہ بندہ سچی بات کر رہا ہے. اگر یہ بندہ سچا نہ ہوتا تو کسی ایک فرقے کو ٹارگٹ کرتا. اب جو کٹر بریلوی ہیں ان سے اگر آپ پوچھیں تو وہ آپ کو یہی کہتے نظر آئیں گے کہ انجینئر صاحب ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں، ہر وقت ہمارے بابوں کو رگڑتے رہتے ہیں اور کوئی کام نہیں ہے. آپ اہل حدیث سے پوچھیں وہ کہیں گے جی ہر ٹائم جو ہے بنو امیہ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اب دیکھیں بالکل 180 ڈگری ہیں یہ آپس میں، لیکن اسٹیٹمنٹ بھی 180 ڈگری دے رہے ہیں. جس کی دم پہ جب پاؤں آتا ہے، بلکہ پاؤں نہیں آتا کٹر آتا ہے میرا، کٹر بریلوی تے کٹر دیوبندی تے کٹر وابی، تو میرے ہاتھ کٹر ہے، میں نے دماں کاٹ دیتی ہیں کر کے. تو جس کی دم اس کٹر سے کٹتی ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے اوپر ہی سارا کچھ ہو رہا ہے. شیعہ کے بارے میں بات کرتے ہیں. آج آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، شیعہ کے عقائد و نظریات کی جو خرابی ہیں سب سے زیادہ ویڈیوز میری ہیں. ان کی ویورشپ دیکھیں، ان سارے فرقوں کی جمع کریں نا، ہماری ایک ویڈیو کی ویورشپ کے برابر دکھائیں. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی تکبر کی بات کر رہا ہوں یا میں ایسے چندہ مانگ رہا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم لوگوں کے دعوے کدھر گئے. تم ماتم لکھو، ویڈیو میری کھلے گی. چندے تم نے کھائے ہیں ماتم کے خلاف بول کر، بات میری سنی جا رہی ہے. پھر ہمیں کہتے ہو کہ جی ہم شیعہ کی غلطی ہائی لائٹ نہیں کرتے. شیعہ ایک اعتبار سے تم سے بازی لے گئے کہ انہوں نے علی رسول اللہ نہیں کہا. تم لوگوں نے تو بعد کے بابوں کو چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کہا، انہوں نے کم از کم محمد اور آل محمد تک رہے ہیں. تم تو ہر نانگے پیر کے آگے جا کے جھک جاتے ہو. تمہارے بابے تو ختم نہیں ہو رہے، چلے وہ تو 12 کے اوپر رکے ہوئے ہیں نا، پھر بھی تمہارا تو اینڈ ہی نہیں ہو رہا. پنجے کے اوپر جا کے میری ویڈیو دیکھ لیں، عقیدہ امامت میں میری ویڈیو ریکارڈ ہے. اور جتنی توحید یہاں سے بیان ہوئی ہے، یہ تو وہابیوں کے بزرگوں کی بھی توحید جمع کی جائے نا، وہ بھی اس کا عشر شیر نہیں بنتا. قبر پرستی کی مذمت ہم نے کی، پوری زندگی یہ گنبد خضرا کو نہیں ایکسپوز کر سکے. میں نے دلیری دکھائی کہ یہ گنبد خضرا بھی رسول اللہ کی مخالفت پہ بنا ہے 650 سال بعد، جس کی بنیاد پہ سارے مزارات بنے، یہ نہیں کنڈیم کر سکے. یہ حادثاتی ان کے فرقوں کی ایفیلیشنز ہیں. شیعہ حادثاتی طور پہ عاشقان اہل بیت ہیں، اہل حدیث حادثاتی طور پر توحید پہ چل رہے ہیں، بریلوی حادثاتی طور پہ عشق رسول کا نام لے رہے ہیں، اور دیوبندی جو ہیں وہ حادثاتی طور پہ دفاع صحابہ کی بات کر رہے ہیں. لیکن کوئی بھی اپنے دعوے میں مخلص نہیں ہے. دفاع صحابہ بھی ان کا دفاع بنو امیہ ہے. عمار بن یاسر کے اوپر کوئی کانفرنس نہیں ہوگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں، عشق رسول بھی ان لوگوں کا حادثاتی ہے. بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ رسول اللہ کا نہیں ہے بتا سکتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں جی بالکل. اس طریقے سے عشق اہل بیت بھی ان کا جعلی ہے. ناج البلاغہ سے مولا علی کے خطبات نہیں بتا سکتے یہ توحید کے اوپر. اور وہاں پہ جو اہل حدیثوں نے توحید والا معاملہ کیا ہوا، یہ بھی ایک حادثہ ہے. ابن تیمیہ کو کنڈیم نہیں کر سکتے سماع موتا کے عقیدے کے اوپر، اور جو کچھ اس نے فتاوی ابن تیمیہ میں خرافات لکھی ہوئی ہیں. صوفی تھا وہ،
لیکن وہ گڈ صوفی بیڈ صوفی والا, جیسے گڈ طالبان اور بیڈ طالبان. ابن قیم بھی اس کا شاگرد بھی صوفی تھا, لیکن وہ ایک تصوف کے سسٹم میں جو خرافات تھی انہیں غلط کہہ کے کسی حد تک نکلے تھے, لیکن بہرحال ڈوبے ہوئے اسی کے اندر ہی تھے. لیکن اب یہ ان کے وہ بزرگ بن چکے ہیں, اس لیے ان کے خلاف کوئی بات سننا نہیں چاہتے. یہ ہماری مجبوری ہے بھائی. لوگ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب ہر وقت یہ کرتے رہتے ہیں. بھائی میرا یہ کام ہے, مجھے آپ کس طرح ٹونٹ کر سکتے ہیں اس بات کے اوپر؟ کسی فوجی کو آپ ٹونٹ کر سکتے ہیں کہ تو نے گرمیوں میں بھی ادھر تک بوٹ چڑھائے ہوئے, کر سکتے ہیں ٹونٹ, اس کی ڈیوٹی ہے. کسی آرتھوپیڈک سرجن کو آپ یہ ٹونٹ کر سکتے ہیں کہ تو ہر ٹائم ہی ہڈی سیدھی کرتا ہے اور چیخیں نکلواتا ہے. یار وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہاں تو کسی کی چیخ نہیں نکلتی. ہم کہتے ہیں بھائی ہومیوپیتھک والا پھر ہڈی کا جوڑ توڑ کا علاج بھی تو نہیں نہ کر سکتا, ہومیوپیتھک والا گرائنڈر چلا کے بائی پاس بھی تو نہیں نہ کر سکتا. انجینئر صاحب کا وہ جنرل سٹور ہے, فری, ہاں چندوں والا نہیں, فری, جہاں پہ ہر علاج ہوتا ہے, میٹھا علاج بھی, کڑوا علاج بھی, اختلافی موضوعات بھی ڈسکس ہو رہے ہیں, نماز کا پریکٹیکل بھی. کہتے ہیں جی کوئی دین کی خدمت کریں. اللہ کے بندو, نماز کا پریکٹیکل لکھو, سب سے زیادہ ویورشپ ہماری ویڈیو کی ہے. تم لوگ نماز کا طریقہ بھی نہیں ریکارڈ کروا سکے کہ لوگ اس کو دیکھتے سیریس ہو کے. خدمت تو میری ہے. قرآن کی تفسیر 344 لیکچرز میں ریکارڈ کروائی, اگلی تفسیر بھی 187 لیکچر ہو چکے ہیں, 14 سپارے وہ بھی ہو چکے ہیں. انشاءاللہ آج اسٹوڈیو ریکارڈنگ 15ویں پارے کی سٹارٹ ہوگی سورہ بنی اسرائیل سے. کوئی ٹاپک بچا ہے کرنٹ افیئر پہ صرف میں بولتا ہوں. لوگ تو ڈر کے مارے بولتے ہی نہیں, ڈی فیم نہ ہو جائے. میں تو لحاظ نہیں کرتا, جس کو بری لگتی ہے لگتی رہے. ہاں کسی سیاسی جماعت کو بری لگے, اسٹیبلشمنٹ کو بری لگے, کسی مولوی کو بری لگے, کسی دہشت گرد تنظیم کو بری لگے, کیونکہ میں نے تو اپنی جان رکھی ہوئی ہے ہتھیلی پہ. سیدھی سی بات ہے, میں نیچے کو بابا چھڑنا. جس نے میرے نبی کے ساتھ غداری کی ہے پوڑ کے رکھ دینا ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. لہذا ہمیں کوئی گلہ نہ کیا کرے. پہلے ہمارا جیسا کام کر کے بتاؤ, پھر بات کرو. تم لوگ کوئی ایک چھوٹی سی بات کرو تو ویڈیو ڈیلیٹ کرنی پڑ جائے اپنی, معذرتیں کرتے پھرو. جی انجینئر صاحب جو ہے وہ ہر وقت یہ باتیں کرتے ہیں. میں ہر وقت ہر بات کرتا ہوں. کسی کو اگر یہ باتیں اچھی نہیں لگتی, جائے ہدایہ پورٹل دیکھے, ہدایہ وکٹری چینل دیکھے, بس وہ سینریاں دیکھ کے, قرآن کی وہ آیات میٹھی میٹھی دیکھ کے خوش ہوتا رہے. لیکن اگر آپ نے پورا دین سیکھنا ہے بھائی, اس میں پھر ہر ٹاپک ڈسکس ہوگا. کیونکہ کربلا میں نے نہیں کروائی, نہ میں ایسی دنیا کا باشندہ ہوں جہاں کربلا نہ ہوئی ہو. جنگ جمل صفین نہروان میں نے نہیں کروائی, مجھ سے پہلے کی ہوئی بھی ہے. اس کی بنیاد کے اوپر فرقے بنے ہوئے ہیں. دیوبند اور بریلوی مدرسے میں نے نہیں بنائے, اس کے اوپر فرقے بنے ہوئے ہیں. غلام محمد قادیانی دجال کو میں نے لانچ نہیں کیا. چشتی دجال, تھانوی دجال, شبلی دجال کی کتابیں میں نے نہیں پرنٹ کی. سارے کا سارا گند تمہارے بڑوں کا پھیلایا ہوا ہے. جب پھیلایا ہوا ہے تو میں صفائی کر رہا ہوں, مجھے گندی مکھی کہہ رہے ہو. پوری بات کیا کرو, انجینئر وہ گندی مکھی ہے جو ہمارے بزرگوں کا گند صاف کر رہا ہے. بالکل میں کہوں گا بالکل گندی مکھی ہوں میں, یہ فخر ہے میرا. لیکن بتاؤ یہ گند پھیلایا کس نے؟ تم نہیں بتاؤ گے تو میں تو چیخ کے بتا رہا ہوں, لوگوں کو پتہ چل گیا اللہ کے فضل سے. جتنا دبایا ہے میں اتنا اور کھل کے سامنے آیا ہوں. اس لیے میں نے کہا تھا اپنے فرقے بچانے ہیں, چپ کر کے گوشہ نشینی اختیار کرو گے. جتنا بولو گے میں لمحہ پاواں گا, سیدھا توڑے ہینڈلر اتنے ہاتھ پاواں گا, اتو شروع کراں گا. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. ان کا علاج حضرت عمر کی تلوار ہے اور انجینئر صاحب کی زبان ہے. انجینئر صاحب بہت سخت ہے, میں حضرت عمر جتنا سخت نہیں ہوں. اور تفے بھی مارتے سن, تلوار بھی کاٹ لیتے سن, یا رسول اللہ اجازت دو ادھر گلا لا دیں. کس کا صحابہ کرام پہ بھی جو ان کو بات لگتی تھی کہ یہ بری ہے. میں نے تو نہیں کبھی کہا کہ مجھے اجازت دو میں فلاں مولوی کا گلا کاٹ دوں. زبان سے, اس زبان کو نہیں آپ روک سکتے. یہ رسول اللہ کی فیور میں کھڑی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارے بابے یہ غداریاں نہ کرتے تو تمہارے اوپر یہ بلا بھی مسلط نہ ہوتی. کہتے ہیں انجینئر صاحب کہاں سے آ گئے؟ بھائی جب تمہارے بابے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائیں گے اور تم اپنے بابوں کے بارے میں کہو گے کہ انہوں نے سمندر روکا ہوا ہے, وہ ہمارے مشکل کشاں ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے بدلہ نہیں لینا. دیکھ لو 1200 سال میں جو تمہارے بابوں نے عزت اویل کی تھی نا, اللہ نے 12 سالوں کے اندر کیسی مٹی پلیت کی. آج میمز بن رہی ہیں جن کے نام تم بغیر وضو کے نہیں لیتے تھے, ایکسپوز ہو گئے ہیں پبلک کے سامنے. اور یہ ہماری مجبوری تھی. اگر ہم یہ نہ کرتے ہماری آنے والی نسلوں نے ایتھیسٹ ہو جانا تھا. اس طرح کے فرسودہ خیالات کو ظاہر ہے. آج ہماری لائف سٹوری میں اگلے دن ایک بندہ اٹلی سے آیا, وہ کہنے لگا کہ وہ بھی کٹر بریلوی تھا, ریورٹ ہوا. وہ کہنے لگا کہ جی میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ بابا جان اگر بزرگ ہواؤں میں اڑتے تھے تو کسی بزرگ کا یوٹیوب چینل ہونا چاہیے.
کیونکہ آج تو جس کے پاس جو فن ہے وہ یوٹیوب چینل بناتا ہے اور اپنا فن اس کے اوپر اپلوڈ کرتا ہے. اگر کوئی اچھی پینٹنگ بناتا ہے تو اپنا یوٹیوب کا چینل بناتا ہے اور لوگوں کو قائل کرتا ہے. اگر کوئی بندہ سیر و سیاحت کا شوقین ہے تو وہ اپنا اس حوالے سے ویڈیو بنا لیتا ہے. اگر کوئی مولوی اچھا بول سکتا ہے, کوئی قاری اچھی تلاوت کر سکتا ہے, کوئی نعت خان ہے, سب نے اپنے چینل بنائے ہیں. بابوں کے چینل کی طرح جو وہاں میں اڑتے ہیں وہ دیکھیں, بابا اڑ رہا ہو اور کہ دیکھو میں اڑتا ہوں, میرا یہ موبائل نمبر ہی ہے نیچے. کہتا میں سوچ کے میں نے کہا واقعی تو ان کا اگر کوئی ہوتے ہیں نا تو سامنے آ جاتے ہیں. میرے بات تو ویسے ہی آنا چاہیے تھا نا. سب سے برا وقت ان کے اوپر ابھی آیا نا. اتنا برا وقت دیکھا تھا فرقوں نے کبھی؟ ہوں بابے نے نہیں کام آنا تھے, کدوں آنا ہے؟ مشکل میں ہی کام رہا. کہتے ہیں نا اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں. اور بزرگ میں مار چھڈے جڑے ہوایں وچ اڑتے سن تے پانی تے چلدے سن تے نگاہ مار کے مریض ساڑ دیندے سن. اب مشکل وقت ہے نا, کدھر ہے نکالو, اپنا دفاع کریں. کانفرنس کروا رہے ہیں, تحفظ اولیاء کانفرنس. جب یہ مزاروں کے اوپر بم پھٹے نا تو انہوں نے کانفرنس کری, تحفظ اولیاء کانفرنس. واہ, کل تک تو اولیاء تمہاری مدد کرتے تھے, اب اولیاء کا تحفظ تمہیں کرنا پڑ رہا ہے. پھر ہمارے جد امجد ابراہیم نے صحیح کیا تھا نا, سارے بت توڑ کے تو بڑے کے اوپر کلاڑا رکھ دیا تھا. تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. کوئی یہ تحفظ نہیں کوئی کچھ کر سکتا. اس سارے جھوٹے عقیدے تھے, ایک ایک کر کے ان کے ایکسپوز. ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو, جس میں آپ نے دیکھا بہت اچھے سے انفارمیشن آپ کو ملی. اور ہمارا جو مقصد ہے وہ آپ کے لیے ایک نئی جو ویڈیوز ہیں اس کا لے کر آنا آپ کے لیے, تاکہ آپ کو انفارمیشن ملتی رہے اور نئی لیٹسٹ جو ویڈیوز ہوتی ہیں آپ کو مہیا کرتے رہیں, تاکہ آپ کا اور ہمارا جو تعلق ہے وہ برقرار رہے. تو آج جو ہم نے ویڈیو دیکھی بہت زبردست ویڈیو تھی اور اچھا میسج ملا ہمیں. تو آج جو ہے اس طرح کی ویڈیوز اور مزید لے کر آتے رہیں گے. آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں. دوستوں اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھا کیجیے. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور ہمارے چینل کے جو ویڈیوز ہوتی ہیں اگر آپ کو اچھی لگیں تو آپ لائک لازمی کر دیا کیجیے. آپ کا ایک لائک سے ہماری جو چینل کی بہت موٹیویشن ملتی ہے ہمیں. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. نیکسٹ ویڈیو تک دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ.